کا نام نہیں دے رہے، ہم اسے سفاکیت کا نام دے رہے ہیں. اس کی وجوہات ہیں جس کو آہستہ آہستہ آپ خود بھی سمجھیں گے. واقعہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اتنی جرأت کے ساتھ ایک آدمی اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہو اور وہاں تک پہنچے جہاں پر امام جمعہ نے فائرنگ سن کے فوراً کہا سب لیٹ جائیں سب لیٹ جائیں. وہ خود نہیں لیٹے کہ بھائی میں ذرا چیزوں کو دیکھ لوں. اتنے میں اس نے ڈائریکٹ ان کے اتنا ٹرینڈ تھا کہ ڈائریکٹ ان کے یہاں اس نے مارا. ایک پولیس والا تھا، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی کیونکہ پھر پولیس والوں نے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں، تو اس کی گردن پہ گولی ماری، وہیں مر گیا. دوسرا جو بھاگتا ہوا دکھا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا نہیں تھا، اس کو بھی ہم نے دیکھا اور اس کی بھی گولی لگی تھی، پتہ نہیں چلا. پھر بعد میں ایک دم سے وہ گرا ہے اور وہ بھی وہیں پر، لیکن وہ زندہ ہے، ابھی اس کا علاج ہو رہا ہے. اور جیسے ہی وہاں پر پہنچا دھماکہ ہوا اور پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے. شہادت ہمارا ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. الحمدللہ اگر شہادت سے گھبرا رہے ہوتے تو آج جمعہ میں لوگ نہیں ہوتے، جلوس میں لوگ نہیں ہوتے، مظاہروں میں لوگ نہیں ہوتے. شہادت سے ہمیں نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا سکا ہے، نہ کوئی ڈرائے گا. یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے. اس لیے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی شہادت کا ذکر سنتے تھے، حسین حسین سنتے تھے. یہ ہمارے لیے افتخار ہے. اس میں پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ دیر پہلے تو ایس ایچ او بھی تھا، دوسرے بھی تھے، اور کچھ ہی دیر پہلے وہ وہاں سے چلے گئے. خیر ان کی ڈیوٹی وہاں کھڑا رہنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے بلٹ پروف جیکٹ پہنائی، ہیلمٹ پہنائی وغیرہ وغیرہ. سیکیورٹی 100% لیپس ہے. آپ اتنی حساس جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ 1500-1700 لوگ بالکل اسی طرح سے، وہ بیچ میں اوپر تک تیسری منزل تک جگہ ہے. حاضری تھی اور سب چیزوں کو نزدیک سے دیکھا اور بہت آسانی سے اسے روکا جا سکتا تھا، لیکن کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہی اور کچھ وہاں سے بھی کوتاہی، اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ آپ کو تعداد مجھے نہیں معلوم صحیح پہنچائی یا نہیں پہنچائی گئی، 80 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے ظاہراً 74 وہ ہیں جو کمانے والوں میں سے، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھے لکھی اچھی پوسٹوں پر ہیں. دشمن نے بہت ہی مضبوط ٹارگٹ اپنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بقول علامہ تقی نقوی صاحب کے شیعت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. دشمن کے حملوں کی ٹیکنیکس بتا رہی ہیں کہ تشیع مضبوط ہوتی جا رہی ہے. پہلے سنگل گولیاں چلاتے تھے، نہیں کام بنا، پھر مسجد حیدری، مسجد علی رضا، عاشورہ، پتہ نہیں پاکستان، گلستان، گلگت بلتستان، پارا چنار کیا نہیں ہوا، پھر خاموش ہو گئے یا سوئچ آف کر دیا گیا. میں نے تو وہاں پر ٹیلی ویژن کی گفتگو میں کہا ہمیں تو سوئچ آف اور آن ہوتے نظر آتا ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان سے زیادہ محبت ہے. ہماری قربانیاں جہاں ہمارے مکتب کے لیے، وہاں پر ہمارے ملک کے لیے بھی قربانی. ہمارا پہلا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو 6 مہینے سے اس گروپ کی ریکی ہوئی، اس گروپ کو پکڑا گیا، اس گروپ کو مثلاً پن پوائنٹ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد کچھ دنوں پہلے ایک باقاعدہ نوٹس جاری کیا گیا، تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا کہ 13 لوگ ہیں جو انوالو ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیخ رشید، کہتے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ وزیر داخلہ کی حیثیت نہیں رکھتا. اس نے پہلا بیان دیا کہ کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا. اب دیکھیے، اگر تھریٹ الرٹ نہیں تھا تو میری 27 سے زیادہ ایجنسیاں سو رہی تھیں. میرے تو پشاور پہ داخل ہوتے فون آیا، مولانا صاحب داخل ہو گئے پشاور، یعنی فالو اپ کر رہے ہیں نا میرا فون. کریں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، نہ کسی کا کھاتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی کا ایجنٹ ہوں، الحمدللہ سوائے قوم کی. میرے تو پہنچنے پہ آپ کو انہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کر لی، اتنا سب کچھ کر لیا، اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو پھر تھریٹ الرٹ جاری نہیں ہے، یہ لوگ بھی ناکام ہیں. اس کا مطلب ہے وہ طاقت ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اے پی ایس کا واقعہ بھی کیا، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا. انہوں نے پتہ نہیں تربت اور وہاں پر اپنے فوجی ایف سیز کو بھی شہید کیا، اور انہوں نے یہ واقعہ بھی کر لیا. تم کہاں ہو؟ کیوں تم خاموش ہو؟ کیوں کسی ایک ذمہ دار کو پن پوائنٹ نہیں کرتے ہو؟ کیا کہانی ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا. وہ لفظ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہی مطلب ہے کہ یا تو تم اس کے پیچھے ہو، یا تم اس سے کمزور ہو، یا تم بالکل نکمے ہو. مجھے نہیں معلوم میں اس خطبے میں کیا کیا درد دل کروں. روزے سے لوگ مجاہد اخنزادہ نا بہترین
روزہ خوانی کرنے والا، وہاں پر یہ ذاکرین کو روزہ خوان کہتے ہیں، بغیر کوئی اجر، بینک میں ایک بڑی پوسٹ پہ ہونے والا، دوسرا ایک ذاکر، ظاہراً مظہر آخوندزادہ خاندان کے 3، ایک بہن کے 6 بھائی، پتہ نہیں کیا کیا روزے سے تھا، اور اس کی عادت تھی ماہ رجب شعبان کے روزوں کو ملا کے، یعنی رجب کے آخری روزے، شعبان کے ابتدائی روزے، اور روزہ رکھ کے وہاں پر کیا ہوا تھا وہ کہ بھئی آخری دن ہے چلا جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے مومنین، ان کی جانیں چلی گئیں۔ شہادت میرا افتخار ہے، خواہش ہے ایک دن آپ میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں، میری لاش کا کوئی ٹکڑا نہ ملے، میری اللہ سے یہ دعا ہے۔ ایسا پرخ چوڑے جیسے بعض لوگوں کو شہادتیں ملی ہیں، شہدائے محراب ہیں، لیکن میرا سوال بنتا ہے کہ کیا حکومت اتنی ناکارہ ہے، اتنی نکمی ہے، ریاست اتنا فیلئر کی طرف چلی گئی ہے اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے یا نہیں؟ ایک اصطلاح ہے ہاتھیوں کی جنگ، پتہ نہیں ہم تو اس معاملے میں تھوڑے نہ واقف ہے، ہم نے کہیں سے سنا تو آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کہیں ہاتھیوں کی جنگ میں یہ نیا مسئلہ تو نہیں اٹھا ہے؟ مت کہیے کرکٹ کو وہ کرنے کے لیے، کرکٹ اسلام آباد میں واقعہ پشاور میں ہوا ہے، مت کہیے OIC کو ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے وہ واقعہ پشاور میں ہوا ہے، یہی واقعہ اسلام آباد میں کر لیتے، 10 مسجدیں تھیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے میرے جملے تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن میں کیا کروں، اس ممبر کی ذمہ داری ہے۔ کیا عمران خان اینڈ کمپنی صرف لاشیں رکھ کر دھرنا دیں گے تو ہی منسٹروں کو بھیجا جائے گا؟ علی زیدی صاحب، زلفی بخاری صاحب، فلاں فلاں صاحب، لاشیں پڑے تھے تو آپ پریشان تھے، آئیے ادھر مدد کیجئے، راستہ نکالیے، اور یہاں پر قائد محترم کی حکمت عملی کے مطابق دھرنا دینے سے منع کیا۔ آغا صاحب نے فرمایا کہ صورتحال دھرنے کی نہیں، اس کام کو حقوق لے سکے لے، نہیں لے سکے قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے، اہل بیت سے لے لیں گے۔ لیکن بے شرمی اس بات پر ہے، آپ نے جنازے میں کسی بڑی شخصیت کو، بعد میں وزیر آئے، طاہر شریف صاحب بھی آئے، چلے شکریہ، خود تو نہیں آئے، 80 جنازے تھے، چلیں ٹھیک ہے، کچھ جنازے رات کو لے گئے کہ بھئی پارا چنار جانا ہے، اسکردو جانا ہے، سب جانا ہے۔ کیا حق نہیں بنتا تھا؟ یہ پاکستانی نہیں تھے؟ یہ آپ کے محب وطن نہیں تھے کہ آپ نے رات 11 بجے، واقعہ ہوا ہے دن میں، ظاہراً اگر میں غلط نہیں کر رہا 1:10، خبر نکلتے 1:30 بج گیا، رات 11 بجے کرکٹ سے فرصت مل کے صاحب کو موقع ملا اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب افسوس ہوا۔ مجھے معلوم ہے میرے آگے کے جملے آپ کو بدتمیزی کے جملے لگیں گے، برے جملے لگیں، میں بولوں گا، زندہ رہا نہیں رہا۔ آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم 2 نمبری پاکستانی ہیں؟ پاکستان ہم نے بنایا ہے، اور پاکستان بنانے میں ہماری قربانیاں ہیں، اور پاکستان کو بچانے میں بھی ہمارا رول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 2 ٹکے کی امداد سے کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں آپ کی امداد سے زیادہ آپ کی بے رخی پہ افسوس ہے۔ رات کو آئے، اچھا وہ آپ آئے، جو مشیر صاحب ہیں، اطمینان دلایا مجھے، کیونکہ میں 2 دن پہلے دن تو آدھے زخمی دکھائے، آدھے دکھائی نہیں، 200 زخمی، سوچے، میں چاہتا ہوں یہ ریکارڈ پر رہے، 200 زخمی، جنازہ پڑھایا، کچھ فاتح پڑھے اور ہاسپٹل گئے تو پتہ چلا صرف 37 زخمی باقی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نہیں وہ تو ایسے تھوڑے تھے۔ اس کے بعد دوسرے دن بھائی ہمارے لوگ ہیں نا، دوسرے دن ہم پھر ہاسپٹل پہنچے۔ اب جو ہاسپٹل پہنچے تو وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہمیں تھوڑا اچھا دکھایا، اپنے 2-3 مومنین وہاں پر تھے، انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا، پتہ چلا کہ اس دن 45 یا 50 سے زیادہ زخمی اور سیریس زخمی تھے، صرف تھوڑے دکھائے، باقی کیوں؟ اسی کے خوبصورت بلڈنگ میں تھے، بہترین پریس میں بریفنگ میں ہمیں یہ کہلوایا گیا کہ جناب بہت اچھا انتظام ہے۔ دوسرے دن جب جا کے ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، ہمارا ایک زخمی تیسرے دن بھی ایمرجنسی میں لیٹا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا، ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگائی گئی ہے پورے پشاور میں۔ ایک مریض کو ہاسپٹل کے سٹارٹنگ وارڈ سے کم از کم 600 سے 700 میٹر کا فاصلہ ہے، ہم بھی چلے تو ہمیں تھکن محسوس، ہم تو گئے سارا راستہ، کیا ہوا؟ ایکس رے کرانے لگے، ہم ایمرجنسی وزٹ کر رہے تو ان کے ایکس رے کے لیے، میں نے کہا ابھی تو آپ وہاں تھے، کہاں؟ ان کے ساتھی نے کہا وہاں سے، تقریباً ICU جیسا پیشنٹ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جناب وہاں کی ایکس رے آج اتوار نے بند ہے۔ میں نے کہا تو ایمرجنسی لگی ہوئی، کوئی چیز بند کیسے ہو سکتی؟ کہا مولانا یہ سب اخبار اور میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارا حال آپ دیکھ لیجیے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں شیم آن یو، KPK کی گورنمنٹ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئے، فاتحہ پڑھا، لیکن آپ نے ہمارے مریضوں کا تو خیال نہیں کیا، ابھی تک کوئی بھی کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا، کوئی چیز۔ جنازے رکھتے تو پھر کوئٹہ والے جنازے رکھنے سے تقریباً فیملیز کو تقریباً
80 लाख से 1 करोड़ मिल गए, लेकिन یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی ہے. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں عزت چاہیے. ہم باوقار قوم ہیں, ہم باعزت قوم ہیں. قائد محترم نے اعلان کیا جو علاج میں کمی رہے گی ہم پورا کریں گے. جتنے یتیم بچے 80 میں سے 74 خاندان والے بچوں والے سب کی تعلیم کا اعلان کیا ہے. لیکن عمران خان یہ نو کانفیڈنس ووٹ تمہیں لے ڈوبے یا نہ لے ڈوبے, یہ ملک کے حالات تمہیں اچھی پوزیشن پہ لے جائیں یا نہ لے جائیں, میں اس ممبر سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ شہیدوں کی بیواؤں اور یتیموں کی آہ تم تک لگ گئی ہے. اتنی بے رخی, اتنی لاپرواہی کہ تم ان کو کچھ نہ سمجھو. یونائٹڈ نیشنز نے کنڈیم کیا ہے اس کو, حسن نصر اللہ نے کنڈیم کیا ہے, مہاراج اعظم آیت اللہ عظمت سیستانی, آیت اللہ عظمت حافظ بشیر اور دوسرے مہاراج نے کنڈیم کیا ہے. رہبر معظم کے دفتر سے فون آئے ہیں, پوری دنیا, اور تم کو خیال نہیں ہے. ہم پاکستانی قوم 2 چیزوں کو واضح کرتے ہیں. نمبر 1, تم اگر شہادتوں کے ذریعے چاہتے ہو کہ ہم عزاداری اور اپنے عقیدے کو امام بارگاہوں کے اندر, مسجد کے اندر بند کر لیں, تو یہ تمہارا خواب و خیال ہے. تم لاکھ کوشش کرتے رہو, تم لاکھ محنت کرتے رہو. تم نے 80 شہید کیے, 8,000 شہید ہو چکے ہیں, 80,000 شہید ہو چکے ہیں. ہماری شہادت کا تو ایک پورا سلسلہ ہے. گنیے گا پاکستان میں کتنی شہادتیں ہوئی, کتابیں بھی لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں. ہماری ہزاروں شہادتیں ہیں, لیکن ہم نمبر 1 عزاداری کو ذرا برابر بھی کم نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کا اور میرا وعدہ ہے حسین کی ماں سے کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن عزاداری کے 1 قدم کو پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. اس پہ آپ مجھے جواب دیجئے, لبیک یا حسین, لبیک لبیک یا. ہم جان کا نذرانہ دے دیں گے. اب انشاءاللہ مشی کم نہیں ہوگی, زیادہ ہو کے دکھائیں گے. زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. درود پڑھتے محمد والے. اور دوسری بات کے 2 حصے ہیں, نہ پاکستان پر آنچ آنے دیں گے. میری زمین ہے, آپ کی زمین ہے, میرا ملک ہے. تم تو تنخواہ دار ہو, یا تم کو کسی نے سلیکٹ کیا ہے. آج تم چلے جاؤ گے, کل کوئی اور آ جائے گا. ہم اس کے بچے ہیں, یہ ہماری ماں ہے. نہ پاکستان پر آنچ آنے دیں گے, نہ اتحاد بین المسلمین پر آنچ آنے دیں گے. کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. خواہ مخواہ کی آگ لگائی جاتی ہے. محرم سے پہلے شیعہ سنی, ارے دیکھو وہاں پر دیوبندی آئے, اہل حدیث آئے, بریلوی آئے, سارے مسلک کے لوگ آئے اور انہوں نے تسلیت کہی ہے.